بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ ناظرین محترم، آج ہم جس شخصیت کو موضوع بحث بنا رہے ہیں وہ شخصیت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد اور خواجہ غریب نواز کے خلیفہ خاص ہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں جس کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں کے قلوب دین حق کی نور سے روشن ہو گئے۔ ہماری مراد اس عظیم فنا فی اللہ شخصیت سے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی سوانح و کرامات پر بحث کرنے سے قبل ہماری گزارش قبول کریں کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی سال ولادت 1173 عیسوی ہے۔ آپ ترکستان کے ایک صوبے اوش میں سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید کمال الدین احمد رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا نام سید بختیار، لقب قطب الدین اور قطب الاقطاب ہے، جبکہ آپ کو عرفاً کاکی کہا جاتا ہے۔ آپ مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ آپ ابھی میرے شکم میں تھے کہ نصف شب کے بعد سے ایک پہر دن تک بلند آواز سے اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی، میرا گھر نور سے روشن ہو گیا اور میں یہ سمجھنے لگی کہ سورج نکل آیا ہے۔ بچپن ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کی عمر 2 سال اور 4 ماہ ہی ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغوش مادر ہی میں ابتدائی علوم سے روشناس کرایا۔ حضرت سید محمد گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع الکلم میں لکھا ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال اور 4 ماہ ہوئی تو والدہ نے آپ کو ایک خادم کے ساتھ تعلیم کے لیے شیرینی اور کچھ زر نقد دے کر مسجد کی جانب روانہ کیا۔ راستے میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے خادم سے دریافت کیا کہ اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو خادم نے جواب دیا، مسجد میں۔ بزرگ نے فرمایا کہ اسے مولانا ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے جاؤ اور خود بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ بزرگ نے حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اس بچے کو تعلیم دینا اور خاص خیال رکھنا۔ حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ کے جانے کے بعد خادم سے کہا کہ جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ خادم نے نفی میں جواب دیا۔ تو حضرت ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، رہنمائی کے لیے تشریف لائے تھے۔ سیر الاقطاب میں اس طرح مرقوم ہے کہ خادم آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قطب الدین کے ہاتھ سے تختی لے کر کچھ لکھنا چاہا کہ آواز آئی، اے معین الدین تھوڑی دیر توقف کرو، قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ اس بچے کو تعلیم دیں گے، البتہ اسے روحانی کمالات آپ ہی سے ملیں گی۔ اتنے میں حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ حضرت قطب الدین نے تعظیم ادا کی۔ پھر ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے ہاتھ سے تختی لے کر دریافت کیا کہ بتاؤ کیا لکھوں؟ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخرہ۔ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو 15ویں پارے کی آیات ہیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میری والدہ محترمہ کو 15 پارے یاد تھے، میں نے شکم مادر میں زبانی یاد کر لیے تھے۔ حضرت ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے تختی پر پوری سورہ اسراء لکھ دی۔ قطب صاحب نے باقی 15 پارے 4 روز میں یاد کر لیے۔ سبع سنابل میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 روز تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمایا کہ اے معین الدین، قطب الدین ہمارا ادوات ہے اور تمہارا سجادہ نشین اور خلیفہ ہے۔
تمہیں جو نعمتیں بزرگوں سے سینہ بسینہ ملی ہیں اسے دے دو، تمہیں اس سے بہتر قائم مقام نہیں مل سکتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان رسالت کی تعمیل کرتے ہوئے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور دہلی کی ولایت عنایت فرمائی۔ جب خواجہ غریب نواز ہندوستان تشریف لے گئے تو خواجہ قطب الدین بھی وہاں گئے۔ آپ نے ملتان میں قیام کیا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اطلاع ملی تو بنفس نفیس حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے اور نہایت تعظیم کے ساتھ آپ کو اپنی خانقاہ میں ٹھہرایا۔ حضرت سلطان ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ عقیدت مندی کے ساتھ عرض کیا کہ اگر ملتان ہمارے ہاں قیام فرمائیں تو ہمارے لیے باعث سعادت ہوگا۔ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر میں کسی جگہ قیام نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے بھائی حضرت بہاؤالدین زکریا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت ہے، حق تعالیٰ نے ان کے لیے یہی جگہ مقرر فرمائی ہے۔ سیر العارفین میں مذکور ہے کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ ایک فوجی دستے کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ سلطان نے آپ سے دہلی شہر میں قیام کرنے کی درخواست کی مگر آپ نے منظور نہیں کیا اور جمنا کے کنارے موضع قلعہ کھڑی کو پسند فرمایا۔ مرآت الاسرار میں ذکر ہے کہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرائض پنجگانہ کے بعد دن رات میں 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، روز قرآن ختم کرتے اور سونے سے قبل 3000 مرتبہ درود شریف پڑھتے۔ مسالک السالکین میں ہے کہ ایک مرتبہ سلطان التمش رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر 6 گاؤں کے کاغذات اور ایک کشتی اشرفیوں کی لے کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ یہ میں نے خدام آستانہ کے لیے نذرانہ پیش کیا ہے، آپ اسے قبول فرمائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ کام تو میرے پیروں نے کبھی نہیں کیا، اگر میں نے یہ نذرانہ قبول کیا تو روز قیامت انہیں کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ شہرت و ناموری کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور مریدوں سے بھی یہی کہتے تھے کہ شہرت و ناموری فقیروں کے لیے سامان آفت ہے۔ سیر الاقطاب میں ہے کہ حضرت قطب رحمۃ اللہ علیہ فقر و فاقہ میں یگانہ وقت تھے۔ آپ کے گھر میں فاقہ رہتا تھا لیکن مرید یا کسی شخص پر ظاہر نہ ہوتا تھا۔ آپ کے گھر دسترخوان، رکابی اور پیالہ تک موجود نہیں تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے مرشد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شناسہ نے قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ باتیں کیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب آپ سے ملے تو فرمایا کہ بختیار، اتنی قلیل مدت میں اتنی شہرت ہو گئی ہے کہ اب تمہارے خلاف باتیں بھی ہونے لگی ہیں، ہمارے ساتھ اجمیر چلو، یہاں تمہارا کوئی قدردان نہیں، وہاں ہم آپ کو مخدوم بنا کر رکھیں گے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری کیا مجال کہ آپ کے سامنے کھڑا رہوں۔ اسی وقت آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ دہلی والوں پر گویا غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر آپ کے پیچھے ہو لیا۔ عوام تو عوام، خود سلطان التمش بھی اسی بھیڑ میں تھے۔ جب خواجہ غریب نواز نے لوگوں کی محبت دیکھی تو یہ کہہ کر آپ کو راستے سے لوٹا دیا کہ یہ مقبولیت من جانب اللہ ہے، اب جاؤ، دہلی کو تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مشائخ چشت میں رقم تراز ہیں کہ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں قیام کے دوران کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ آپ کی اہلیہ ہمسائی سے کچھ قرض لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمسائی نے کہا کہ ہم نہ دیں تو تم لوگ بھوکے مر جاؤ۔ اس بات سے آپ کی اہلیہ آزردہ ہوئیں اور شیخ سے تذکرہ کر دیا۔ شیخ نے گھر کے ایک طاق کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کبھی ضرورت پیش آئے تو وہاں سے کاک یعنی روٹی لے لیا کرو۔
اسی وجہ سے آپ کاکی کہلانے لگے۔ آپ کے وصال کے متعلق مورخ کہتے ہیں کہ دہلی میں ایک محفل سماع کے دوران حضرت احمد جام کے ایک شعر سن کر وجد طاری ہوا۔ آپ 3 روز اسی وجد میں رہے، یہاں تک کہ 27 نومبر 1235 ہجری کو 60 سال کی عمر میں آپ انتقال فرما گئے۔ وہ شعر یہ تھا: کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانی دیگر است۔ جب آپ کا جنازہ تیار ہوا تو مولانا ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان کیا کہ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت ہے کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھے جو کسی فعل حرام کا مرتکب نہ ہوا ہو۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری ہو گیا۔ آخر میں سلطان التمش خود آگے بڑھے اور فرمایا کہ اللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر رحم فرمائے، آج میرا پول کھول دیا۔ چنانچہ خود آگے بڑھ کر جنازہ پڑھایا۔ آپ کا مزار دہلی کے مہر والی علاقے میں ہے۔ آپ کے خاص مرید حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی طرف 2 کتابیں بھی منسوب کی جاتی ہیں، ایک تو آپ کا اپنا دیوان ہے اور دوسری کتاب فوائد السالکین ہے۔ قیام پاکستان کے وقت شرپسند اور مذہبی جنونیوں نے آپ کے درگاہ کو سخت نقصان پہنچایا۔ مہاتما گاندھی اس موقع پر درگاہ آئے اور ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے معافی مانگی اور درگاہ کی دوبارہ تعمیر و مرمت کروائی۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ڈاکومنٹری؟ اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور خوبصورت سا کمنٹ بھی لکھیں۔ انشاءاللہ اسی طرح کی ایک اور ڈاکومنٹری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔